السلام علیکم. پروگرام ریویو کے ساتھ میں ہوں عالیہ شبیر. آج میرے ساتھ خاص شخصیت موجود ہیں. اس وقت ان کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے کیونکہ ریسنٹلی انہوں نے ایک کالم لکھا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے پہلی ملاقات، اور اس کے بعد جو کنٹروورسی ہوئی اور اس کے بعد جو رد عمل آیا، اس کے بعد ان کا یہ پہلا انٹرویو میرے ساتھ ہے. میں بات کر رہی ہوں سہیل وڑائی صاحب کی. سہیل وڑائی صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے مجھے وقت دیا. اس وقت میں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کروں گی. پرائم منسٹر آف پاکستان نے 14 اگست پر یہ کہا تھا کہ استحکام پاکستان کی ضرورت ہے اور اس کے لیے کوئی ڈائلاگ ہونا چاہیے. کیا کوئی ڈائلاگ ہو رہے ہیں؟ نہیں، فی الحال تو نہیں ہو رہے، لیکن ظاہر ہے سب اس پہ متفق ہیں کہ جتنی دیر تو کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کل فرمایا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کے ڈائلاگ ہونے چاہیے ڈیفینیٹلی، تاکہ ملک کو آگے بڑھایا جائے، اور کم از کم جو منیمم آپس میں اتفاق رائے ہے. سیاسی اختلاف ضرور رکھیں، لیکن جو ملکی پالیسیاں ہیں، ملک کو آگے چلانے کا راستہ ہے، اس پہ ضرور گفتگو ہونی چاہیے، ہوتی رہنی چاہیے. آپ کو ڈائلاگ میں کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے؟ اس سے پہلے بھی حکومت نے کمیٹی بنائی اور مذاکرات شروع ہوئے، لیکن ان میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. تو آخر مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے؟ اس میں رکاوٹ ہے کوئی؟ جی، میرا خیال ہے کہ مذاکرات میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تو یہ ہے انٹینشن، نیت. اور نیت کے لیے کے اظہار کے لیے ضروری ہوتا ہے CBM، یعنی اعتماد کے ایسے طریقے جس سے کہ ڈائلاگ کو یقینی بنایا جائے. جب بھی دنیا بھر میں جو ڈائلاگ ہوتا ہے اس میں پہلے لڑائی یا سیز فائر کی جاتی ہے، تو یہاں پہ سیز فائر ہی نہیں ہو رہا. کوئی نہ کوئی اس سیز فائر کو توڑ دیتا ہے یا روکتا نہیں ہے، اس وجہ سے مذاکرات بھی نہیں ہو رہے. تو جب تک دونوں پارٹیاں خلوص دل سے سیز فائر نہیں کرتیں، ایک دوسرے کے خلاف الزامات نہیں روکتیں، اس وقت تک مذاکرات کوئی کامیاب ہونے ہی نہیں دے گا. اس وقت تک یہ ہوتا رہے گا. رائٹ. آپ نے بھی بات کی ہے کہ سیز فائر کی، یعنی کہ کوئی ایجنڈا طے ہوگا. پہلے یہ یہاں پہ ہمیں سیز فائر کرنا ہے، پھر اس کے بعد نیکسٹ پوزیشن پر آنا ہے، پھر نیکسٹ ڈیسیجن پر آنا ہے، پھر ایک کمفرٹ زون آئے گا، استحکام آئے گا. تو آپ کو سیز فائر یا اس کا ایجنڈا، آپ نے سیز فائر کا ورڈ یوز کیا ہے تو میں بھی پھر سیز فائر، تو وہ کیا سیز فائر ہونا چاہیے؟ نہیں، سیز فائر تو یہ ہونا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف الزامات بند کر دیں، کچھ نہ کچھ حکومت اظہار کرے لوگوں پہ ریلیکسیشن کا، مقدمات کا، اور دوسری طرف PTI جو ہے وہ الزامات اور جو مخالف پروپیگنڈا ہے وہ روکے. پہلے تو CBM یہ ہو سکتا ہے، پھر آگے چل کے یہ ہو سکتا ہے کہ آپس میں جن چیزوں پر اتفاق کریں ان کی طرف بڑھنا چاہیے، کہ بھائی دھرنے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، جلوس ہو تو کس اس کے اندر کتنا جلوس ہو، کس جگہ پہ ہو، پھر احتجاج کے طریقے کیا ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی یہ کہ آپس میں کس طرح سے مل کے چلا جا سکتا ہے، اور آگے راستہ کیا ہے الیکشن تک کا. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو مذاکرات میں زیر بحث آ سکتی ہیں. اب اس ڈائلاگ کا یا مذاکرات کا اسٹیک ہولڈر کس کو ہونا چاہیے؟ کہ اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ کون ہے؟ وہ تو سیاسی جماعتیں ہی ہیں نا. دیکھیں، پہلے بھی جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوا تھا. اب بھی جب کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے تو یہی نکل سکتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن بیٹھیں آپس میں. ظاہر ہے کہ اپوزیشن اور جس کی اس وقت بات ہو رہی ہے وہ سب سمجھتے ہیں، آپ بھی، میں بھی، اور دیکھنے والے بھی، وہ بانی PTI کی ہوتی ہے. اور بانی PTI مذاکرات اس سیاسی جماعتوں سے کرنا نہیں چاہتے. وہ جن سے کرنا چاہتے ہیں ان کی تو کچھ اور ڈیمانڈز ہیں، وہ پوری نہیں کرنا چاہتے. وہ اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں. تو پھر کیسے آگے معاملات بڑھیں گے؟ میرا خیال ہے پھر بھی یہی راستہ، پارلیمان ہے جس میں اپوزیشن بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، یہی راستہ. اور پھر اب جو محمود اچکزئی صاحب ہیں وہ بھی پارلیمان میں ہیں، اور اسی طرح اسپیکر ہے، لیڈر آف دی ہاؤس ہے. ان کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں. طریقے تو 100 ہیں اگر نیت ٹھیک ہو. اگر کوئی کرنا چاہے تو کس کی نیت میں خرابی، فتور کہاں نظر آتا ہے؟ دیکھو، دونوں کو جب تک یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ اس میں دونوں کا فائدہ ہے، اس وقت تک مذاکرات نہ ہو سکتے ہیں، نہ کامیاب ہو سکتے ہیں. دیکھیں، بیسک تو بات ہے کہ ملکی استحکام ہونا چاہیے. اور پھر ان کو یہ لگتا ہے، گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ ہم کیوں سپیس دیں اپوزیشن کو، اور اپوزیشن کو یہ لگتا ہے ہم نے مذاکرات کیے تو ہماری مقبولیت ختم ہو جائے گی. دونوں کی رائے میری نظر میں غلط ہے.
میری نظر میں حکومت ڈائلاگ کرنے سے اور مضبوط ہوگی, اس کی ساکھ بہتر ہوگی, اور اپوزیشن کے مذاکرات کرنے سے ان کی مقبولیت اور بڑھے گی, کیونکہ یہ امید لگ جائے گی کہ یہ بھی سسٹم کا حصہ ہے. اس وقت تو وہ سسٹم سے نکل رہے ہیں, اور اس لیے آہستہ آہستہ لوگوں کی ان سے امید ٹوٹ جائے گی. جیسے کہ آپ نے بھی کہا تھا لاسٹ ٹائم, میں نے پڑھا تھا کہ آپ نے بھی کہا تھا کہ حکومت کو خوف ہے, اور ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم کیوں پولیٹیکل سپیس دیں اپوزیشن کو. تو یعنی کہ پھر حکومت رکاوٹ ہے؟ نہیں, دونوں رکاوٹ ہے, میں نے کہا ہے دونوں رکاوٹ ہیں. ان کے لیے رکاوٹ یہ ہے کہ ہماری مقبولیت نہ کم ہو جائے, اور حکومت کے لیے رکاوٹ یہ ہے کہ ہم اپنی سپیس کیوں دیں. تو لیکن پاپولیرٹی ظاہر ہے, ڈائلاگ اگر ہوں گے تو اس میں تو ان کو تو کچھ نہ کچھ ملے گا نا, ریلیف ملے گا. یعنی کہ یہ نہیں نہ سمجھتے سب لوگ, دور کی نہیں سمجھتے, فوری سمجھتے ہیں. ہر کوئی چیزوں کا جو فوری نتیجہ ہے وہ لینا چاہتا ہے. دور رس نتیجے جو ہوتے ہیں ان پہ کوئی نہیں جاتا. تو اسٹیبلشمنٹ کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے اس وقت؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ تحفظات یا وہ ڈائلاگ بھی انہی سے کرنا چاہتے ہیں, اور بانی پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے نا. مقتدرہ نے تو کئی دفعہ اپنی وضاحت کی ہے کہ ہم ان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. سیاسی پارٹیاں آپس میں کریں, مذاکرات کریں نہ کریں, تو ان تک تو بات تب جائے گی نا. یہ پہلے مذاکرات کریں, کسی نتیجے پہ پہنچ جائے, پھر مقتدرہ تک بات جائے گی. لیکن ظاہر ہے کہ جو راتوں رات ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, اڈیالہ کے دروازے کھل جاتے ہیں, تو وہ حکومت کے تو بس میں ہی نہیں ہے. حکومت تو جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تو کہا جاتا ہے تو ہم فوری طور پر کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. حکومت کی تو اتنی اپنی جو ان کے اپنے لیڈرز ہیں. نہیں, میں نہیں یہ سمجھتا. حکومت چاہے تو ڈیفینیٹلی کئی فیصلے وہ جب کرنا چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں. یہ فیصلہ وہ نہیں کر رہے کیونکہ ان کو بھی یہ خائف ہیں کہ کیوں سپیس دیں ہم. رائٹ. آپ نے بات کی ہے کہ ظاہر ہے کہ پہلے ایک اسٹیپ لینے چاہیے. تو حکومت چاہتی ہے کہ ملک ترقی کرے, سیاسی استحکام آئے, تو اس وقت ان کو بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے, خاص کر جو اس وقت کیسز کے اوپر سزائیں دی جا رہی ہیں, وہاں پہ ریلیف نہیں دینا چاہیے؟ نہیں, جب تک کوئی مذاکرات نہ ہو, معاہدہ نہ ہو, کوئی کیوں ریلیف دے کہ اس کے بدلے میں انہیں کیا ملے گا. دیکھو نا, یہ کوئڈ پرو کو ہوتا ہے. جب مذاکرات ہوتے ہیں تو کچھ لو کچھ دو کی بنیاد ہوتے ہیں. پی ٹی آئی انہیں یہ ایشورنس دے کہ بھائی ان کی حکومت کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. مذاکرات جو ہیں اور جو مظاہرے ہیں وہ کس حد تک ہوں گے, پروٹیسٹ کا کیا طریقہ ہوگا, اور جواباً ظاہر ہے پھر حکومت بھی انہیں کچھ دے, تبھی مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں. اب کیا ہو سکتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کس لیول پر ان کو آفر کی جا سکتی ہے کہ وہ قاسم اور سلیمان کے پاس لنڈن چلے جائیں, بنی گالا چلے جائیں؟ حکومت کیا ان کو اسپیس یا آفر کر سکتی ہے؟ میرا خیال ہے ابھی تو کوئی نہ اس کی گنجائش نظر آتی ہے نہ اس کا امکان ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو فی الحال ٹینشنز اتنی ہائی ہیں. پہلے ٹینشن کو نیچے کرنا چاہیے. میں نے بار بار کہا ہے, پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, سب سے پہلے CBMs ہوتے ہیں, کانفیڈنس بلڈنگ میئر. کنکلوژن نہیں پہلے دن ہوتا کہ جی باہر چلے جائیں یا اندر چلے جائیں یا حکومت میں آ جائیں یا رہا ہو جائیں. پہلے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے میئرز, رائٹ. اور پھر آگے جا کے آپ اس میں کیا رنگ بھر سکتے ہیں. اب جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو 9 مئی کیسز میں ضمانتیں ہوئیں تو اس سے لگ رہا تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ سیز فائر کی شاید شروعات ہو چکی ہے, لیکن اس کے بعد علیمہ خانم صاحبہ کے 2 بیٹوں کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, تو ٹینشن اور زیادہ ریز ہو جاتی ہے. تو ایک طرف تو لگتا ہے کہ سپیس ہو رہی ہے, سپیس دی جا رہی ہے, دوسری طرف مزید گرفتاریاں ہو جاتی ہیں, تو اس سے نہیں, کوئی مزید سپیس نہیں دی جا رہی, یہ غلط تاثر ہے. کسی قسم کا کوئی سپیس دینے کی حکومت فی الحال نہیں ہے. فی الحال نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک مذاکرات نہیں ہوتے, کوئی لو دو نہیں ہوتے, اس وقت تک کچھ نہیں, کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے. جیسے کہ نجم سیٹھی صاحب بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے ایشو کو ریزالو کیے بغیر پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. تو پھر حکومت یہ ریئلائز کیوں نہیں کر رہی ہے کہ ہمیں عمران خان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جو بھی ڈیسیجن حکومت لیتی ہے وہ بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے خلاف, وہ ان کی پاپولیرٹی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں, اس کا تو خیر کوئی امتحان نہیں ہے, نہ کوئی ابھی تک کوئی ٹیسٹ ہوا ہے کہ وہ پاپولر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. کوئی یہ تو ان ٹیسٹڈ بات آپ کر رہے ہیں.
بنیادی بات یہ ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بنیادی بات ہے کہ چیزیں سیٹل ہونی چاہیے. کیا ان چیزوں سے بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت اوپر بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بظاہر تو دیکھیں نہ تحریک چلی، نہ اپنا صدر ٹرمپ سے توقعات پوری ہوئیں، نہ کچھ اور ہوا، تو اس حوالے سے کچھ لوگ تو ضرور ڈسکریج ہوئے ہوں گے، لیکن ووٹ بینک ہو سکتا ہے اسی طرح برقرار ہو، لیکن اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. اچھا رائٹ، آپ نے بات کی ہے محمود خان اچکزئی کے حوالے سے، تو بانی پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی کو ایز اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے، کیسا موو ہے ان کا یہ؟ ابھی تو اس کے بارے میں کنفیوژن ہے کہ آج جو اخباروں میں خبریں چھپی ہیں کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ ہے مجھے نہیں پتا، کہ کوئی پی ٹی آئی کے لوگوں کی ریزرویشنز ہیں اس بارے میں. پہلے بھی 2 سال انہیں لیڈر آف دی اپوزیشن اور انہیں مذاکرات کا اختیار دیا، لیکن پھر اس کے پیچھے مینڈیٹ نہیں تھا عمران خان کا. تو ابھی پہلے اپنے معاملات سیٹل کر لیں اچکزئی صاحب سے اور دوسروں سے، پھر دیکھیں گے. تو جیسے آپ نے خود کہا کہ محمود اچکزئی صاحب کو پہلے ہی جو بانی پی ٹی آئی ہے ثالث کے طور پر نامزد کر چکے تھے کہ وہ میرے بہاف پہ مذاکرات لیکن گئے ملے نہیں کیونکہ انہیں مینڈیٹ نہیں ملا. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اگر ان کو پارلیمنٹ میں جو عہدہ دیا گیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ ریلیف دلوا سکتے ہیں؟ نہیں، ابھی تو دیکھو جب تک ہوتا نہیں ہے اس وقت تک کیا تبصرہ کر سکتے ہیں. اچھا، محمود اچکزئی صاحب کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ پی ایم ایل این کے بھی نہیں، وہ پیپلز پارٹی کے بھی کلوز ہیں، کافی بڑے سٹیچر کے لیڈر ہیں، بڑا ان کا تجربہ ہے، اور بہرحال پی ٹی آئی کے تمام لیڈروں سے وہ قدآور ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کے آنے سے لیڈر آف دی اپوزیشن بڑھنے سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں تحفظات ہیں لوگوں کے، جو خاص کر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ اس کے شاید تحفظات ہوں گے کہ پارٹی ہماری ہے، اکثریت ہماری ہے، اور اچکزئی صاحب آ گئے. لیکن ظاہر ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو لگا ہوگا کہ جس وقت انہوں نے کال دی تھی احتجاج کی، تو اچکزئی صاحب تھے جو ان کی بہنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے احتجاج میں، باقی تو ان کے لوگ ایم پی اے ایم این ایز تو وہ تو نہیں پہنچے تھے اڈیالہ کے باہر، صرف اچکزئی صاحب تھے جو رات کے 12-1 بجے تک ان کی بہنوں کے ساتھ بیٹھے رہے. تو یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت ایک اسٹرانگ سٹانس بھی لے رہے ہیں، اور ہر حلقے میں ان کی اپروچ بھی ہے. نہیں، وہ جمہوری آدمی ہیں، جمہوری آزادیوں پہ یقین رکھتے ہیں، ان کی ایک طویل جد و جہد ہے، لیکن کچھ ان کے بھی تحفظات مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کے، اور ان تحفظات کو دور کریں گے. میں پی ٹی آئی کو ان سے ہیں، ان کو ان سے ہیں. رائٹ. تو کیا لگتا ہے کہ کیا سیاسی مصالحت اور معافی دونوں ہو سکتی ہیں؟ مصالحت ہوگی یا معافی ہوگی؟ نہیں، ابھی تو دیکھیں، ابھی تو مصالحت کیا، مذاکرات بھی نہیں ہوئے، تو مصالحت پھر معافی یہ تو بڑے لیٹ کے مسائل ہیں. پہلے تو مذاکرات تو کوئی راستہ نکالیں نا کہ مذاکرات ہو جائیں. رائٹ. حکومت بھی جب بھی بات ہوتی ہے تو حکومت کی جانب سے یہی کہا جاتا ہے کہ جی 9 مئی کے اوپر بانی پی ٹی آئی معافی مانگیں، اور ایون کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کئی بار کہا ہے، ایون کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھی مختلف، اور آپ کے بھی ایون کے کالم میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ معافی جو ہے 9 مئی کے معافی جو ہے وہ نہیں، مانگنی چاہیے. اب میرا خیال ہے کہ اس سٹانس کے اندر جو ہے وہ اور کلیئرٹی آئی ہے کہ صرف معافی نہیں، ان کو قانونی کارروائی سے بھی گزرنا پڑے گا. جو ظاہر ہے کہ جو سزائیں ہیں وہ بھی ہوں گی، تو اس سزائیں ہوں پروسیس گی، کے یا بعد سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جو ان کے خلاف فیصلے چل رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے ان کا بھی ویٹ کرنا پڑے گا. رائٹ. اچھا، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ موجودہ سیٹ اپ کو کتنا کمفرٹیبل دیکھتے ہیں کہ وہ پرفارم کر رہے ہیں. ایک طرف تو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے، تو یہ ہائیبرڈ نظام ہی اب پاکستان کا مستقبل ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے ہائیبرڈ نظام تو ایک ٹرانزیشنل فیز ہے. الٹیمیٹلی تو ڈیموکریٹک اور جو پاکستان ہے کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کی طرف ہم جائیں گے. تو ابھی کیوں نہیں؟ یعنی کہ ابھی تو فیز ہے نا، ایک مشکل فیز سے نکلے ہیں، کیئر ٹیکر چلے ہیں، گورنمنٹ آئی ہے، اپوزیشن اور حکومت کی لڑائی ہے. اس لڑائی میں ظاہر ہے دونوں پارٹیاں میز پہ نہیں بیٹھ رہی، کوئی آگے معاملات چلنے کے لیے ابھی اتفاق رائے نہیں ہے. جب تک یہ نہیں ہوتا پھر اس وقت تک تو یہ امکان نہیں ہے.
یہ بھی افواہیں ہیں کہ جی کوئی 10 سالہ پلان ہے اس حکومت کے پاس، اس کے بارے میں آپ کیا نہیں، کہتے وہ ہیں؟ معاشی پلان تو گورنمنٹس کا ہوتا ہے نا، پوری اسٹیٹ کا ہوتا ہے کہ 5 سال میں ہم یہاں پہنچیں گے، 10 سال میں ہم یہاں پہنچیں گے، تو وہ پلان تو ہے ڈیفینیٹلی۔ لیکن حکومت کا 10 سالہ حکومت میں رہنے کا کسی کا کوئی پلان نہیں ہے۔ نہیں، وہ تو الیکشن ہوں گے، جب تو الیکشن کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اگلے سال کتنے رہنا ہے، 5 سال۔ فی الحال تو 5 سال ہیں، یہ کوئی حادثہ نہیں ہوتا، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا تو۔ یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے، اس ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جو کہ لوگوں کے عام تاثر یہ ہے کہ الیکشن شاید نہیں ہے، یہ 10 سالہ سسٹم ایسے نہیں، ہی جب چلے گا۔ تک دیکھو کانسٹیٹیوشن ہے، ڈیموکریسی ہے، تو 5 سال کے بعد تو الیکشن لازمی ہے۔ اور دوسری طرف ہم بائی الیکشن اس وقت ہو رہے ہیں، اور بائی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے الائنس کر لیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس الائنس کے اوپر آپ بتائیے کہ یہ الائنس جو ہوا ہے یہ ان کی فیور میں، یہ تو خود ہی پیپلز پارٹی بامقابلہ الائنس ہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے تو بائیکاٹ کر لیا ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے لڑیں گے الیکشن، اور وائز بھی یہی ہوگا کہ الیکشن لڑنا چاہیے۔ الیکشن سے 1985 میں بے نظیر بھٹو نے بائیکاٹ کیا تھا، اور پھر وہ ساری زندگی پچھتاتی رہیں، تو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، چاہے جیسے بھی الیکشن ہو، پھر بھی آپ کی نمائندگی جو ہے لازمی ہونی چاہیے۔ آپ بھی بلیو کرتے ہیں کہ جو یہ الیکشن ہوئے تھے یہ فارم 47 کی حکومت ہے یا فارم 47 کے تحت ہوئے؟ دیکھیں، میں تو سارے الیکشنوں کو دیکھتا رہا ہوں، ہر الیکشن میں ہی کچھ نہ کچھ گڑبڑ رہی ہے۔ 2018 کے الیکشن کہاں شفاف تھے، مجھے پتا ہے کہ اس کی لسٹیں بھی پی ٹی آئی کو کسی نے بنا کے دی تھیں، اور 2024 کا الیکشن بھی اسی طرح تھا۔ تو یہ بڑی لمبی روایت ہے، 88 سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے 85 سے، کہ یہ کبھی اس میں زیادہ تڑکا لگ جاتا ہے اور کبھی کم، رائٹ دوائی زیادہ پڑ جاتی ہے اور کبھی کم۔ رائٹ۔ دوسری طرف کیا دیکھتے ہیں عمران خان کا مستقبل، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ وہ یہ ہے کہ بنی گالا ہو سکتا ہے، بھٹو کی طرح کا ہو سکتا ہے، لندن جانے والا ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ نے سیاست کو اتنی دیر کور کیا ہے، تو آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ مستقبل کا تو پڑھنا بڑا مشکل ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے ذاتی طور پہ کہ جان ہے تو جہان ہے، تو بجائے جو ہے وہ تاریخ میں زندہ رہنے کے پہلے فزیکلی زندہ رہیں تو پھر زیادہ مناسب ہے۔ کیونکہ ماضی کا تجربہ یہ ہے کہ بھٹو کی پھانسی کا پاکستان کو شدید نقصان ہوا، عمران خان کو کبھی کوئی حادثہ ہوا تو اس کا پاکستان کو نقصان پہنچے گا، پارٹی اور اس کو شخصیت کو چھوڑ دیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ایسے اثرات جو ہیں ملک پر دیر تک منڈلاتے رہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں 16 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، اور آگے بھی کوئی ابھی چانس نظر نہیں آ رہا کہ تبدیلی آ جائے گی۔ 2 دفعہ 3 دفعہ اقتدار فیڈرل میں بھی ان کو مل چکا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے پھر اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، اور پھر اس کا تاوان دینا پڑتا ہے۔ بلوچستان میں آپ دیکھیں کہ جس طرح ڈسٹربنس ہے، اس ڈسٹربنس کا پھر تاوان دینا پڑ رہا ہے۔ رائٹ۔ تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو ظاہر ہے کہ بانی پی ٹی آئی کچھ کہتے ہیں، پی ٹی آئی کچھ کہتی ہے، اور ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید وہ پارلیمنٹ سے استعفے بھی دے سکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال دینے چاہیے، بے نظیر بھٹو نے بھی ہمیشہ تھریٹ کیا، نواز شریف نے بھی ہمیشہ تھریٹ کیا، دیے نہیں کبھی استعفے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے سپیس لی ہوئی ہے وہ چھوڑنا تو بیوقوفی ہے۔ دیکھو، پولیٹیکل پارٹیز کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اتنی سپیس ملی ہوئی ہے، باقی بھی لینی ہے، تو آپ جو پہلے ملی ہوئی ہے وہی چھوڑ دیں، تو یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کی فلسفی کے ہی خلاف بات ہے۔ لیکن بانی پی ٹی آئی نے تو آلریڈی یہ کر کے دکھایا ہوا ہے نا کہ جب تو غلطی کی تھی نا، وہ بھی غلطی کی تھی، بعد میں پچھتاتے رہے۔ رائٹ۔ لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، یہ ان کے نیریٹو کے ساتھ نہیں ہے، ان کے یہ کمپرومائز قسم کے لوگ ہیں، یہ کسی اور کی پالیسی پر چل رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو خیر 2 چیزیں ہیں نا، ہر ایک کی رائے مختلف ہوتی ہے، جس طرح پی ٹی آئی کے اندر بھی مختلف لوگوں کی رائے ہے، ہو سکتا ہے جو ان کی رائے سے اتفاق نہ کرتے ہوں وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہوں، یہ تو فیصلہ تاریخ کرے گی نا۔ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ، بانی پی ٹی آئی کے علاوہ کون ہے جو پی ٹی آئی کو لیڈ کر سکتا ہے؟ جی، ابھی تو اس وقت تو سب سے فیورٹ علیمہ خانم ہے۔ وہ لیڈ کر سکتی ہیں اور پی ٹی آئی ایک اسٹرانگ پولیٹیکل اپوزیشن بن سکتی ہے،
شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ میری تو بڑی اچھی رائے ہے ان کے بارے میں. ایز اے فارن منسٹر بھی انہوں نے بڑا اچھا اپنا رول نبھایا. اس سے پہلے پنجاب میں رہے ہیں, فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں, اور بھی کئی وزارتیں بڑی اچھے طریقے سے چلاتے رہے. آنیسٹ ہیں, کوئی ان کے بارے میں کوئی ایسا نیگیٹو الزام نہیں ہے. لیکن بانی پی ٹی آئی کو ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے. اچھا, بانی پی ٹی آئی کو شاہ محمود قریشی پر ٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ وہ ظاہر مزاحمت کا ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ ان کے ساتھ ان کے نیریٹو کے ساتھ نہ کھڑے ہوں, اور علیمہ جو ہے وہ اس وقت صحیح بانی پی ٹی آئی کا نیریٹو لے کر چل رہی ہیں. کیا مکمل ان کا کانفیڈنس انجوائے نہیں کرتے؟ کیا اس کی ریزنز ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن مکمل کانفیڈنس ان کو چیف منسٹر بھی نہیں بنایا گیا. کوئی اس طرح سے ابھی بھی جیل میں آپ دیکھیں کوئی پی ٹی آئی ان سے رہنما ان سے ملنے نہیں جاتا, کوئی ان سے مشورہ نہیں کرتا. پھر انہوں نے مذاکرات کی بھی حمایت کی تھی, ایک خط لکھا تھا. یہ فیکٹس ہیں جن کی بنیاد پہ میں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ مذاکرات کی جو بات کر رہے تھے تو اس میں تو اعجاز چودھری صاحب بھی تھے, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی تھی, وہ تو سب کا اتفاق تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اب جہاں تک شاہ محمود قریشی کی بات ہے تو اب شاہ محمود قریشی صاحب کو انہیں کیسز میں ریلیف مل جاتا ہے, ان کو وہ رہا ہو جاتے ہیں. انہیں کیسز میں دوسرے لوگ اعجاز چودھری اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو سزائیں ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر پھر ایک ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے لوگوں کی نظر میں کہ یہ کیا ہے. نہیں, وہ جیل میں تو ہے نا, یا تو جیل سے نکل جائیں تو پھر آپ ڈاؤٹ پیدا کریں. ہو سکتا ہے وہ اپنی بہتر مینجمنٹ کر رہے ہوں. ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک فیوچر کے, انہوں نے اتنی سیاست کی ہے تو فیوچر دیکھ رہے ہو ہوں. سکتا ہے ان کے وکیل اچھے ہوں, ہو سکتا ہے ان کے آرگومنٹ اچھے ہوں, ہو سکتا ہے ان کے کانٹیکٹ اچھے ہوں. کانٹیکٹ اچھے ہوں والی بات جو ہے وہ آپ صحیح کر رہے ہوں گے, لیکن وکیل تو وہی ہیں جو سب کے وکیل ہیں. کانٹیکٹ اچھے ہونے والی بات جو ہے اس میں کوئی دم لگتا ہے مجھے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بس آپ جو مرضی سمجھ لیں, میں نے تو 2-3 آپشنز بتائی ہیں. ایک تو آپ کا یہ جواب کا بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ اگلا بندہ سمجھ لے. اب سمجھنے والے جب انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو اس کے اوپر بڑی کنٹروورسی ہو جاتی ہے. کوئی بات نہیں. اچھا ہر چیز خود کہنا ضروری نہیں ہوتا, اگلے پہ بھی کچھ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, دوسری طرف آ جاتے ہیں اور اس وقت بات کر لیتے ہیں ملکی مسائل کے حوالے سے. ملکی مسائل کے حوالے سے یہ ایک تو ظاہر سیاسی مسائل ہے, ایک اس وقت مسائل کی بات کی جا رہی ہے کہ انتظامی صوبے جو ہیں وہ بنانے چاہیے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ انتظامی صوبوں کی ضرورت ہے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں, اس کی بجائے ضلعوں کو بااختیار بنانا چاہیے, کیونکہ اس سے کئی نئی کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی اور وہ پیچیدگیاں اتنی مشکل ہوتی ہیں کہ ان کو نمٹانا مشکل ہوتا ہے. رائٹ. اور این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ این ایف سی اگر ایوارڈ ہوتا ہے تو یہ تو ایوارڈز تو ہر 5-10 سال بعد جو ہے ان پہ ریویو ہوتا ہے دنیا بھر میں, تو یہ اس طرح کا ریویو ہے. اگر وفاق یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اس کے اختیارات زیادہ وہاں چلے گئے ہیں تو دے کین ریویو, اور اگر صوبے ضد کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں, جو ہمیں مل گیا ہم نہیں دیں گے واپس, پھر اس پہ کنٹینٹڈ رہنا پڑے گا. لیکن بہتر ہوگا کنسنسس ہو جس میں دونوں کو اچھی حیثیت ملے. اب ظاہر ہے کہ اگر 18ویں ترمیم, اس میں این ایف سی ایوارڈ تو 18ویں ترمیم کے تحت ہے, تو 18ویں ترمیم اگر پارلیمنٹ قومی اسمبلی سے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی بھی کوئی بھی امینڈمنٹ آتی ہے تو پھر اس کے علاوہ صوبوں کی بھی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی اس پر کیا ٹیک رکھے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی تو سب سے زیادہ اس کی سپورٹر رہی ہے 18ویں ترمیم کی؟ نہیں دیکھا, ابھی تو 18ویں ترمیم کے بارے میں بات نہیں نہ ہوئی, این ایف سی کے پہ ہوئی ہے, تو این ایف سی تو ہر 5 سال بعد بنتا ہے. تو وہ این ایف سی تو 18ویں ترمیم کے تحت ہی ہوئی ہے نا؟ نہیں, این ایف سی تو شروع سے ہے نا, این ایف سی کا 18ویں ترمیم سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں جو چینجنگز کی گئی وہ 18ویں ترمیم میں ایک پرسیپشن یہ ہے. چلیں یہاں پہ بریک شامل کر لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں سہیل وڑائچ صاحب اور ان کی گفتگو آپ سن رہے ہیں. آپ ظاہر ہے کہ بات این ایف سی ایوارڈ اور پیپلز پارٹی کی ہوئی ہے, تو یہاں پر میں سوال کرنا چاہوں گی پیپلز پارٹی اور اس وقت پی ایم ایل این کے الائنس کے حوالے سے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الائنس بڑا اچھا جا رہا ہے؟ پنجاب میں تو اختلافات نظر آتے ہیں. اختلافات بھی ہیں اور اتفاقات بھی ہیں. پی ٹی آئی اور فوج کے ساتھ تعلقات میں اتفاق ہے, نہیں کہ بھئی فوج کے ساتھ رہنا ہے اور پی ٹی آئی کے خلاف رہنا ہے, لیکن آپس کی لڑائیاں بھی ہیں, تو دونوں چیزیں چل رہی ہیں, اختلافات بھی اتفاق بھی.
ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ کے حوالے سے یہ زرداری صاحب کے حوالے سے ایک جرنلسٹ نے خبر دی تھی کہ زرداری صاحب کو ریموو کیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے کبھی وہ اپنی خبر پر آج بھی شاید قائم ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ قائم ہے، تو اس قسم کی باتیں کیوں ہوئیں؟ نہیں دیکھو، وہ تو ابھی چیف صاحب نے بڑا کلیئرلی یہ کہہ دیا، فیلڈ مارشل صاحب نے، کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. اس کے بعد تو میرا خیال ہے یہ ان سب افواہوں نے کو دم توڑ دینا چاہیے. رائٹ، یہ نہیں ہے. اچھا، پاکستان کے حوالے سے آپ جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے، آپ اس وقت بیرونی دورہ کر کے آئے ہیں، تو پاکستان میں کیا انویسٹمنٹ آ رہی ہے؟ جو بیرون ملک لوگ بیٹھے ہیں اوورسیز، کیا وہ پاکستان میں نہیں، انٹرسٹڈ ابھی ہیں تو کوئی انویسٹمنٹ ایسا کرنے میں؟ امکان نہیں ہے. پاکستان پہلے خود جب آپ کا اپنے گھر میں حالات بہتر نہ ہونا تو کوئی باہر سے بھی مدد نہیں دیتا. انویسٹمنٹ آپ کے ساتھ تبھی لوگ کریں گے جب آپ کا کاروبار بھی تھوڑا سا چمک جائے گا، تو پھر لوگ بھی اس میں دلچسپی لینا شروع کر دیں گے. ابھی ہمارا کاروبار اپنا ٹھپ ہے، تو جب ہمارا کاروبار چلے گا تو دوسرے بھی ساتھ ڈالیں گے. رائٹ. اس میں ظاہر ہے کہ ایک بڑی اس وقت شخصیت ہے، کاروباری شخصیت، ملک ریاض بھی ہیں. تو ملک ریاض تو اپنا سب کچھ یہاں سے چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو بھی کیسز وغیرہ ہیں، ان کی پراپرٹیز کی نیلامی ہو چکی ہے، تو کیا وہ واپس آ سکتے ہیں؟ اس سے پاکستان کے آپ کو لگتا ہے انویسٹمنٹ میں بہتری آ دیکھو سکتی ہے؟ پاکستان جو ہے نا، یہ ایسا ملک ہے کہ ٹوٹلی ہر چیز انپریڈکٹیبل ہے. معجزے بھی ہوتے ہیں، حادثے بھی ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ناممکنات اور ممکنات کا کھیل جاری رہتا ہے. کوئی پتہ نہیں، کل ملک ریاض صاحب عمران خان جب آئے تھے تو ان کے خلاف تقریریں کرتے تھے، اور جب گئے تو ملک ریاض سب سے فیورٹ تھے. تو کیا پتہ پھر کوئی ایسا الٹ پھیر ہو جائے. تو ظاہر ہے زرداری صاحب کے ساتھ بھی ان کے بہت قریبی ہیں. بہت قریبی ہیں، تو کیا اس میں زرداری صاحب کا کوئی رول ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے ملک ریاض صاحب کی سفارش کرتے رہے ہیں. تو کامیابی کیوں نہیں ہو سکی؟ ملک ریاض کے ساتھ معاملات طے کیوں نہیں ہو ان کے سکے؟ کاروباری معاملات ظاہر ہے مقتدرہ کے ساتھ کوئی لین دین کے معاملات ہیں جو ظاہر ہے سیٹل نہیں ہو رہے. وہ سیٹل ہو جائیں تو شاید معاملہ کوئی راستہ نکل آئے. جب ان کے خلاف یہ ساری ان کی جائیداد نیلامی کی بات ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں، اور جو بھی میرے اوپر رقم واجب ہوتی ہے وہ میں ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. نہیں، پہلے تو رقم کا ڈسپیوٹ ہے نا، وہ کتنی ہے. کہ وہ جو کہتے ہیں ملک ریاض صاحب، وہ تھوڑی کہتے ہیں، جو ان کی طرف نکلتی ہے وہ زیادہ ہے. اس پہ ڈسپیوٹ ہے. پھر اور سیاسی معاملات، یہ اس کا جو یونیورسٹی ہے اس پر معاملات ہیں کہ اس کے پیسے جو تھے وہ کس طرح سے آئے، کس طرح سے خرچ ہوئے. کئی معاملات ہیں نا، پھر اس کے سیاسی کنوٹیشنز آ جاتی ہیں، وہ سب زیر بحث ہیں. لیکن عام فہم بات تو یہ ہے کہ ملک ریاض کے اوپر یہ سارے کیسز، جو عام فہم ہے وہ یہ ہے کہ ملک ریاض کے اوپر یہ کیسز، ان کی جائیداد کی نیلامی صرف اس لیے ہے کہ عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس میں وہ گواہی دے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ صرف اس وجہ سے ہے. پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے یہ سیٹلمنٹ ہو گئی تھی، اور بغیر اس کے ہو گئی تھی. پھر درمیان میں کوئی سیاست ایسی آ گئی کہ جس کی وجہ سے پھر معاملات خراب ہو گئے. کتنا وقت آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اگر پی ایم ایل این کو دیکھیں تو وہ میجورٹی میں جا رہی ہے، تو ان کو پیپلز پارٹی کی شاید ضرورت بھی نہ رہے تو پارلیمنٹ میں سپورٹ کی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو چھوڑ سکتی ہے اور ایز وہ تو ہر اپوزیشن میں آ وقت سکتی ہے؟ کبھی آج اختلاف ہو جائے تو چھوڑ سکتی ہے، لیکن اصل بات ہے کہ یہ کولیشن مختلف صوبائی پارٹیوں سے مل کے بنی ہے. نون کا پنجاب کے علاوہ کہیں ووٹ بینک، سوائے کے پی میں تھوڑی بہت سیٹیں ہیں، سندھ میں کوئی نہیں ہے. تو یہ سب ایک سندھ سے پیپلز پارٹی جیتی ہے، کچھ پنجاب سے جیتی ہے. نون کچھ کے پی سے جیتی ہے، کچھ پنجاب سے جیتی ہے. بلوچستان کی پارٹی ہے نیشنل پارٹی، کیا نام ہے اس کا، باپ پارٹی، وہ بلوچستان سے جیتی ہے. تو یہ ساری پارٹیوں کا ایک کمبینیشن ہے. یہ ایک اتحاد ٹوٹ بھی سکتا ہے اور مضبوط بھی ہو سکتا ہے. رائٹ. جیسے کہ ندیم افضل چند صاحب نے کہا جب سانگڑ کا الیکشن ہوا، اور انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی ہاتھ میں بھی ملا لے تو لوگ ووٹ اس کو نہیں دیتے. تو اب الائنس ہو چکا ہے، تو اب دونوں کا اس بائی الیکشن میں فیوچر کیا وہ دیکھتے ہیں؟ الیکشن کی گرما گرمی ہوگی نا جس میں کہہ دیا ہوگا، تو وہ تو تقریریں کرتے ہی ہیں، کیونکہ ان کو پہلے بھی ڈر ہے کہ ہم آپس میں جب اتحاد کیا چارٹر آف ڈیموکریسی سے تو عمران خان کو سپیس مل گئی، تو ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو عمران کو سپیس نہیں ملے گی.
رائٹ. اچھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل پاکستان کی جو ایک نام ہے بڑا اچھا جا رہا ہے اور مارکہ حق کے بعد بڑی اچھی پوزیشن ہوئی ہے, اس کو ہم قائم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ قائم یہی رکھ سکتے ہیں نا کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ نہ دہرائیں. جو دنیا کو ہم پر اعتراض ہے ہم وہ اعتراض کا موقع نہ دیں. فار ایگزامپل کہ ہمیں کیسے معیار پہلے یہ الزام لگاتے تھے نا کہ آپ دہشت گردوں کے اسپانسر ہیں, آپ کی فائنانشیل مینجمنٹ اچھی نہیں ہے, پھر وہ دنیا کے معاملات جو ہیں اس میں بے قاعدگیاں ہیں. تو وہ جب سے ٹھیک ہوئے ہیں پاکستان کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے ہیں. جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے ہر طرح کے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں, امریکہ سے, یورپ سے. ایک وقت تھا کہ پاکستان کو دہشت گرد قرار دینے کی تیاری ہو رہی تھی, پاکستان کی فائنانشیل مانیٹرنگ ہو رہی تھی, یہ ہو رہا تھا وہ. اب میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا, اب پاکستان کمفرٹیبل پوزیشن میں چلا گیا. رائٹ. اس وقت دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی بڑی تعریفیں کر رہا ہے, اس کی کوئی خاص آپ کو وجہ اور اہمیت نظر آتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں امریکہ پاکستان کی اس وقت اتنی تعریفیں کر رہا ہے, اپریشیٹ کر رہا ہے؟ ہمیشہ سے تو پاکستان کے اوپر الزامات ہی پرانے لگے ہیں, الائز ہیں, ہم 60-70 سال لیکن پرانے ہمیشہ الائز. الزام ہی الائز ہونے کے بعد یہ تو الزام آپ ہی دیکھیں. ریسنٹ بات کر رہے ہیں. یہ جنرل ضیاء الحق کے آخری دنوں میں ایک لڑائی شروع ہوئی تھی جو افغانستان کے معاملے میں بھی جاری رہی, نہیں تو اس سے پہلے تو ہم گڈی گڈی تھے. تو یہ دوبارہ گڈی گڈی ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے مسئلے پہ اب ہم پھر اکٹھے ہیں. پہلے افغانستان کے مسئلے پہ ہم پر الزام تھا کہ ہم طالبان کی حمایت کرتے ہیں, اب ہماری خود طالبان سے لڑائی ہے, تو اس لیے آپ دونوں اکٹھے ہیں, ایک ہی پیج پہ ہیں. رائٹ. افغانستان کے معاملے پہ یعنی کہ افغان گورنمنٹ کے ہم خلاف ابھی تک ظاہر ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, اور وہاں سے بھی در اندازی ہو رہی ہے پاکستان کے کے پی کے میں, اور جو ٹی ٹی پی ہے وہ فاٹا کے علاقوں میں آ کے بیٹھی ہے. تو اس پر جو آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو ابھی آئے ہیں, جو طالبان دوبارہ سے, کیوں یہ انسرجنسی ختم نہیں ہوتی؟ اتنے سال ہم نے اس جنگ لڑی ہے, آپریشن کیے ہیں, تو یہ ختم کیوں نہیں ہوتی؟ میرا تو اعتماد ہے کہ ختم ہو جائے گی, چاہے وہ جتنے بھی طاقتور ہیں. منظم فوج سے لڑنا ممکن نہیں ہے. رائٹ. لیکن ظاہر فاٹا کے لوگ جو ہیں وہ آپریشن کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس آپریشن چاہے وہ فوج کی جانب سے ہو چاہے دہشت گردوں کی جانب سے ہو, مرتے عام عوام ہی ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. میں نہیں سمجھا. ہمیشہ جو فاٹا کے یا کے پی کے جو لوگ ہیں وہ آپریشن کے خلاف ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے جب ہر روز ڈیتھس ہوں گی, ہر روز پولیس کو مارا جائے گا تو آپریشن تو ہوگا, چاہے وہ خلاف بھی ہوں. اس کے باوجود بھی آپریشن کی ضرورت ہے. ہر کوئی جنگ کے خلاف ہوتا ہے, لیکن جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو جنگ لڑنی پڑتی ہے نا. رائٹ. تو اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب فاٹا کو دوبارہ وفاق کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے؟ ابھی تو میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ اس کو دوبارہ چینج کیا جائے. یہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ منرلز ہیں, وہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ سرمایہ کاری آ سکتی ہے, وفاق کا رول کم ہو جائے گا اگر یہ فاٹا کو اگر آپ وفاق کے انڈر لے آئیں گے. ادروائز آپ کو پہلے بڑی مشکل سے اس کو خیبر پختونخوا میں شامل کیا ہے, اب اس کو بڑی مشکل سے پھر نکالیں گے, پھر شامل کریں گے. ایک فیصلہ کر لیں جو کرنا ہے. رائٹ. ظاہر ہے فیصلہ کرنے والوں نے کرنا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت مولانا صاحب کا رول کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو جاتے ہیں, کبھی وہ 26ویں ترمیم میں حمایت کر دیتے ہیں, کبھی خاموشی اختیار کرتے ہیں. وہ سیاست کے بادشاہ ہیں مولانا فضل الرحمان, وہ جو بھی کریں ٹھیک ہی کرتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ سیاست میں وہ آگے ہی بڑھے ہیں, آج تک ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے, تو ان سے ڈیل کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن ان کو اس سیٹ اپ میں سپیس نہیں دی گئی, جگہ نہیں دی گئی, تو یہ ان کے پتہ نہیں ساتھ کتنی سپیس دی گئی ہے, کتنی نہیں دی گئی, آپ کو کیسے پتا؟ ظاہر ہے کوئی عہدہ نہیں دیا گیا, عہدہ شاید وہ لینا ہی نہیں چاہتے. نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی عہدہ لینا, سیاستدان کوئی عہدہ لینا نہ چاہتا ہو, اور وہ تو شاید ناراض بھی تھے کہ ان کی خواہش کے مطابق ان کو عہدہ نہیں دیا گیا. نہیں, میرا نہیں خیال, جتنی ان کی گنجائش تھی وہ تو الیکشن ہار چکے تھے کے پی میں, تو اس سے زیادہ ان کی اکاموڈیشن ہے. ان کو سپیس دی ہوئی ہے گورنمنٹ نے. اچھا کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو وہاں پہ وہاں بس صرف ایک ہی کامیاب آدمی ہے جس کا نام ہے وہ گنڈا پور, باقی سب ناکام ہے.
وہ کس طرح سے کامیاب کس طرح کہ سے؟ بھائی یہ کامیاب پالیٹیشین مقتدرہ سے اس کے رابطے ہیں، عمران خان سے وہ ملتا ہے، جلوس وہ نکالتا ہے، جلوس نہ نکلنا چاہے تو وہ بند کرتا ہے، بشرا بی بی کو اس نے رکھا، تو اس کے بغیر کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی میں؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ وہی ہے۔ یعنی کہ آپ نے تو وہ یہ ہے کہ بالکل ایک پی ٹی آئی ایک شخص کے ساتھ جوڑ دیا اس وقت کی کہ وہ کامیاب ہے۔ سچ تو یہی ہے نا کہ اس وقت اس کے علاوہ تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ اگر جلوس کامیاب کرنا ہے تو گنڈا پور، ناکام کرنا ہے تو گنڈا پور، مذاکرات کرنے ہیں تو گنڈا پور، مذاکرات نہیں کرنے تو گنڈا پور، ٹھیک ہے، جلوس لے کے آنا ہے تو گنڈا پور، ٹھیک ہے، احتجاج کرنا ہے تو گنڈا پور، بھاگنا ہے تو گنڈا پور، ہر جگہ گنڈا پور ہے۔ تو یعنی کہ گنڈا پور کامیاب جا رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کامیاب پی ٹی آئی میں سب سے زیادہ جو انجوائے کر رہے ہیں عہدہ وہ گنڈا پور صاحب نہیں، ہیں۔ وہ دیکھیں وہ بڑے اچھے ٹیکٹ فلی چلا رہا ہے۔ دیکھو ابھی تک لوگوں نے اس کو پرفیکٹ ووٹ دیے ہیں، جتنے وہ سینیٹر چاہتا تھا، جتنا معاہدہ ہوا اتنے سینیٹر اس نے کرا لیے، حالانکہ حالات بڑے خراب تھے، تو ہی از مینیجنگ ہمسیلف ویری ویل۔ کے پی کے میں کوئی تبدیلی کا بار بار خبریں آ جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے ابھی پوڈی صاحب سٹیج جو نہیں، ہے ابھی وہ سوٹ بھی نہیں کرتا گورنمنٹ کو کہ ایک تو وہاں آپریشن کرنا ہے، اختلاف رائے ہے، پی ٹی آئی بھی بیٹھی ہوئی ہے، تو جا کے حکومت ان پاپولر گورنمنٹ کیوں کرے حکومت؟ دوسری طرف پنجاب کی گورنمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے اشتہارات ہی اشتہارات ہیں، تو پنجاب میں کیسی گورننس ہے اور مریم نہیں، ابھی نواز تو صاحبہ دیکھو کیسی، منصوبے شروع ہوئے ہیں، لیٹ سی ان کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ اور آپ مطمئن ہیں کہ اچھی گورننس ہو رہی نہیں، ہے؟ دیکھنا مریم پڑے گا صاحبہ نا کہ اس اچھی، کے ریزلٹس کیا ہے، ابھی ریزلٹس نہیں نکلے، منصوبے شروع ہو رہے ہیں، یہ کچھ 100 سے اوپر انیشیٹو ہے، لیکن ان میں سے کتنے کامیاب ہوں گے، کتنے ناکام ہوں گے، کب ریزلٹس آئیں گے، گراس روٹ تک ان کا اثر پہنچے گا نہیں پہنچے گا، یہ بڑے سوال ہیں۔ لیکن آپ کا انالیسس کیا ہے کہ مریم ابھی بی بی اس کا کامیاب ہو رہی انالیسس ہے؟ ود ہیلڈ ہے۔ ود ہیلڈ ہے، یعنی کہ اس کا مطلب جب سہیل صاحب کوئی کمنٹ نہ کریں تو سمجھ جائیں کہ یہاں پر کوئی تشویش ہے، یہاں پر کوئی مطمئن نہیں ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے۔ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کی سیاست، کیا واقعی لوگ کہتے ہیں جی نہیں، نواز وہ شریف صاحب نے سرپرست ہیں سب کے، سسٹم کے سرپرست، نون کے سرپرست، وزیر اعظم کے سرپرست اور وزیر اعلیٰ کے سرپرست۔ ایون کہ عظمہ صاحبہ تو کہتی ہیں مار کے حق کے سرپرست بھی وہ ہے، وہ اور تو یہ خیر نہیں ایوارڈ مجھے نہیں پتا، دیا گیا لیکن ان کو، یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ نہیں مجھے پتا، لیکن باقی چیزوں کے تو ہے نا۔ لیکن یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاسی قربانی دے کر اپنی بیٹی کو سامنے لے کر آئے ہیں۔ نہیں، بس انہوں نے نہیں پسند کیا، دیکھو چوائس تو ان کے پاس تھی نا، ان کے پاس چوائس تھی، انہوں نے اس چوائس کے مطابق چلے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر مین سٹریم میں نہیں ہے تو پی ایم ایل این کا فیوچر گریٹ ہے نواز شریف کے بغیر؟ نہیں، ابھی تک تو ووٹ بینک نواز شریف کا ہے، آج تک کا جتنا بھی ہے، تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے، ابھی تو مریم یا شہباز شریف نے اس ووٹ کو اپنے نام ٹرانسفر کرنا ہے، ابھی نہیں ہوا۔ ابھی ہوا نہیں ہے، یعنی کہ وہی یہاں پہ آپ نے وہ میرے پہلے سوال کا جواب ابھی دے دیا ہے کہ ابھی جو ہے نہیں، وہ بھی باپ کے نام پہ یہ حکومت کر رہی ہیں نا، وہ کون سا خود کر رہی ہیں۔ رائٹ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے مریم صاحبہ اتنی تشہیر کرتی ہیں، جو بھی وہ ظاہر منصوبے اگر کوئی عوام کی فلاح کے لیے بھی کر رہے ہیں تو جس قدر تشہیر کی جاتی ہے یہ کرنی چاہیے؟ یہ شروع سے نون لیگ کا ہے، وہ ان کا سٹائل ہے کہ یہ اس طرح کرتے ہیں، یہ آج کی نہیں بات، یہ 85 سے ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اور نواز شریف صاحب کا کیا کوئی پالیٹکس میں اہم رول ہو سکتا ہے یا ہے اقتدار بھی میں؟ اہم رول، میں نے ابھی بتایا تھا۔ نہیں، اقتدار میں کوئی رول مل سکتا ہے ان کو؟ نہیں، وہ میرا خیال ہے خود چاہتے نہیں ہیں، وہ جب چاہیں میٹنگ لے سکتے ہیں، جب چاہیں کسی منسٹری کو ہدایت کر سکتے ہیں، جب نہ چاہیں نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، صدر نہیں بن سکتے؟ نہیں، وہ بننے میں تیار ہی نہیں ہے، ان کو پاس چوائس تھی نا، فرسٹ چوائس، انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا نہیں۔ وہ ظاہر ہے وہ چاہتے تھے کہ میجورٹی کی گورنمنٹ ہوگی تو میں پھر حکومت تو بناؤں یہ گا۔ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کمفرٹیبل نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے صحت خراب ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے انہوں نے ٹرانسفر کرنی ہے، وائز آدمی ہوں، آپ سمجھیں کہ اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں تو میں ابھی سے ہی ٹرانسفر کر دوں، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں نا۔
یعنی کہ سیاست جو کہتے ہیں کہ وراثت میں آگے منتقل کی جا رہی ہو تو ٹریننگ دی جا رہی ہے فیوچر میں. اچھا یہ ایک انٹرنیشنل ایک اور کویسچن یہ ہے کہ ہم امریکہ کے قریب ہو رہے ہیں, امریکہ بھی ہمارے قریب ہو رہا ہے, دوسری طرف چائنا ہے, تو اگر ہم امریکہ نہیں ہم بیلنس رکھ لیں گے, تو بیلنس شروع کیسے سے رکھیں ہم گے؟ بیلنس رکھتے آئے ہیں, 68 سے 69 سے ہم نے بیلنس رکھا ہوا ہے. چائنا کی دوستی امریکہ سے ہم نے کروائی تھی, پاکستان میں ہی ہنری کسنجر خفیہ طور پر چائنا گئے تھے, تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. 27ویں ترمیم کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ دیکھیں ابھی تو سامنے آئی نہیں, دیکھو وہ تو 26ویں ترمیم بھی سامنے نہیں آئی تھی, وہ بھی نہیں آن ٹائم پہ ایک دو دن پہلے ہی ڈرافٹ سامنے آیا تھا. جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آتی کیا تبصرہ کریں. رائٹ, اس میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ بہت ساری اور صوبوں کے اختیارات واپس لینے کے حوالے سے. نہیں دیکھو جب تک نہ آئے پھر اس وقت تک تو نہیں کہہ سکتے نا, پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. رائٹ. اچھا فیلڈ مارشل کی ایکسٹینشن کے حوالے سے, حالانکہ 5 سال وہ کر دی گئی ہے, لیکن میرا خیال دس ایشو از سیٹلڈ, میرا خیال ہے کہ یہ ابھی کچھ نہیں ہونے والا. نہیں, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ ایکسٹینشن کو بھی نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے. میرا نہیں خیال, باقی تو خیر وکیل سمجھتے ہیں اس بات چیز کو زیادہ, یا جج. میری رائے میں تو کچھ بھی نہیں ضرورت. جب ایک آئین نے اور ایکٹ آف پارلیمنٹ نے جب اس کو پاس کر دیا تو پھر بس ختم. جی, اسحاق ڈار صاحب اس وقت بنگلہ دیش کے دورے پر ہیں اور وہ بڑا کامیاب دورہ ہے, اور بنگلہ دیش نے پاکستان کے لیے ویزا فری کر دیا ہے, تو بنگلہ دیش کے ساتھ ابھی بڑا کمفرٹیبل ہم ہو رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ کیسی جا رہی ہے؟ جی ویسے میں تو سمجھتا ہوں بڑا دورہ ہے, یہ بڑا اہم دورہ ہے. 1971 کے بعد ہم بنگلہ دیش سے ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں جو فرینڈشپ کا ہے, اور جو ہے اس کو بڑا پازیٹیو لینا چاہیے. جو ہمیں ڈھاکہ فال سے ایک نفسیاتی, جنگی, جذباتی, صدماتی, جو بھی جتنے نام دے لیں, یہ سانحہ تکلیف دہ ہوا تھا, اگر یہ اس کو آپس میں تعلقات اچھے کر لیتے ہیں تو کم از کم اس جذباتی صدمے کو دھونے میں آسانی ہوگی. رائٹ. انڈیا کے ساتھ ابھی ظاہر ہے کہ ہم نے جو مارکہ حق جیتا ہے اس کے بعد ابھی بھی انڈیا جو ہے وہ بے چین ہے کہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ کر سکتا ہے, ابھی بھی اس کے عزائم جو ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں. کیسے ہم اس کو ڈیزالو کر سکتے ہیں؟ انٹرنیشنل جو خاص کر پلیئر امریکہ ہے وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ انڈس کے حوالے سے جو انہوں نے ہمارے ساتھ, میرا خیال ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ تو ایک بڑا ناجائز انہوں نے طریقہ اختیار کیا, اور باقی بھی دیکھیں سیز فائر ہو گیا تو بہت ساری چیزیں تو اس سیز فائر میں اندر آ گئیں. اب اس انڈس واٹر ٹریٹی کب ریوائیو ہوتا ہے کرنا پڑے گا, اور تو کوئی انڈیا کے پاس راستہ نہیں ہے, لیکن جواب میں کیا ہوگا, کس طرح ہوگا, کب ہوگا, ابھی تو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. لیکن پاکستان اپنا دباؤ بڑھانے میں, اپنی سفارت کاری میں انڈیا سے جو ہے نا وہ لے گیا ہے پہلی ترجیح. رائٹ. اچھا جیسے کہ انڈیا نے تو ڈیم بنانا بھی شروع کر دیے ہیں, اور اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ پاکستان کو, آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان نے ایک کام یہ کیا ہے کہ ہم نے ڈیم نہ بنا کر غلطی کی ہے؟ نہیں اب بنا رہے ہیں چنیوٹ پہ. دیکھو زیادہ پرابلم جو ہے وہ دریائے چناب پہ ہے. دریائے سندھ تو پہلے ہی زیادہ تر ہمارے علاقے میں ہے, اور اس پہ نہیں اتنا پرابلم, اس پہ ہم بھی 2 ڈیم بنا رہے ہیں. تو زیادہ پرابلم دریائے چناب پہ ہے, تو دریائے چناب پہ چنیوٹ کے اوپر کوشش کر رہے ہیں ہم کہ ایک ڈیم, بڑا ڈیم بنانے کی. رائٹ. لاسٹلی ظاہر ہے کہ اس وقت کی مین آپ کی ہیڈ لائن جو ہے اور کنٹروورسی بھی ہے, اس کے اوپر آپ نے کلیئر کر دیا ہوا ہے, لیکن میں پھر بھی آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ نے فیلڈ مارشل کی سے پہلی ملاقات کی جو ایک کالم لکھا, اس پر رد عمل آیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا, اور کافی دنوں بعد رد عمل آیا. آپ اس بات کو ختم ہو جانے دیں, کیوں آپ خام خواہ جو ہے وہ اس معاملے کو طول دے رہے ہیں؟ میں نے جواب دے دیا, انہوں نے سوال اٹھائے تھے, ان کا جواب ہو گیا, اب معاملہ ختم, اب آگے چلیں, اب کوئی نیا معاملہ کریں گے بس بحث. اچھا کیا کوئی پریشر ہے؟ ان سے کوئی پریشر نہیں ہے, پر ہم زندگی بھر پریشر میں ہی کام کرتے رہے ہیں, تو آپ بھی پریشر میں ہی کام کرتے ہیں. کبھی ہمیں کسی کی نفرت کا پریشر ہوتا ہے, کبھی محبت کا پریشر ہوتا ہے, کبھی حکومت کا دباؤ ہوتا ہے, کبھی مقتدرہ کا دباؤ ہوتا ہے. کب دباؤ نہیں ہوتا جو اب نہیں دباؤ. اسی دباؤ میں ہی کام کرنا ہے نا ہم نے. کوئی بھی دنیا میں بندہ فری نہیں ہے,
ہر ایک پر مختلف, آپ پر نہیں فیملی کا دباؤ ہے نا, تو اسی طرح ہم پر بھی ہے, کئی دباؤ ہیں, دوستوں کا دباؤ ہے, دشمنوں کا دباؤ ہے, ہر طرح کے دباؤ ہیں, انہی میں کام کرنا. رائٹ, گریٹ آنسر. اچھا یہ ہے کہ آپ کے خلاف ابھی یہ سوشل میڈیا کی خبر ہے, آئی ڈونٹ نو آپ اس کی تصدیق کریں گے کہ آپ کے سائبر کرائم کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی ایف آئی آر بھی درج کی گئی تھی کہ آپ نے یہ خبر جو ہے وہ یہ جھوٹی تھی وغیرہ وغیرہ, تو کیا ایسی کوئی ایف آئی آر کا کوئی آپ تک پہنچی؟ ناٹ ٹو مائی نالج, میرے نالج میں تو نہیں ہے کسی قسم کا آپ سے کسی ایف آئی اے نے, کسی نے سائبر کرائم نے, کسی نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا, کسی نے کوئی اور کانٹیکٹ؟ اگر کسی نے پوچھا تو میں حاضر ہوں ہر طرح کے جواب کے لیے. رائٹ. میری کیا مجال ہے, میں تو ریاست کا ایک ادنا سا باشندہ ہوں. اچھا ظاہر ہے کہ آپ نے پوری لائف صحافت کی ہے, اور اس کے ڈاکٹرین باجوہ ڈاکٹرین سے لے کر نواز شریف کے حوالے سے, جب نواز شریف جانے والے تھے اس وقت, اور اس کے بعد ابھی کا جو کالم آپ نے لکھا ہے, کیا کبھی آپ کو ہوا ہے, اتنا پریشر محسوس کیا ہے کہ یہ صحافت جو ہے یہ بڑا مشکل پیشہ ہے, اس کو چھوڑ کر کوئی اور کام کر لوں؟ کیا ہمیں اور کچھ آتا ہی نہیں ہے محبت کے سوا. یہ بہت اچھا آنسر تھا. اسی کے ساتھ ہی میں کلوزنگ کرنا چاہوں گی. بہت بہت شکریہ سہیل وڑائی صاحب کہ آپ نے وقت دیا, اور یہ بڑی نازک صورتحال تھی, اور یہ آپ کا فیلڈ مارشل کی ملاقات کے کالم کے بعد یہ پہلا آپ کا انٹرویو تھا, تو میرے لیے یہ اس لیے امپورٹنٹ تھا, اور یقیناً کہ آپ کے لیے بڑا یہ پریشر ہوگا یقیناً. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے وقت دیا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.